جی اگلا سوال بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حج سے متعلق پوچھا گیا، ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول محرم جو ہے وہ کیا پہنے، یعنی حرام جس نے باندھا ہے وہ کیا چیز پہنے، کیونکہ مشرکین مکہ یا دور جاہلیت کے طواف کرنے والے، حج عمرہ کرنے والے، وہ بالکل بے لباس ہوتے تھے، طواف کرتے تھے تو قرآن میں آتا ہے کہ وہ بے لباس ہو کے طواف کرتے تھے، یا پھر وہ لوگ بس لباس پہنتے تھے جن کو قریش یعنی متولی نے کعبہ لباس دے دیتے تھے، اب وہ کتنے لوگوں کو دیتے ٹھیک ہے، یا پھر وہ یہ کرتے تھے صرف اپنا سطر ڈھانپ لیتے تھے، باقی پورا بدن ایسے ہی رہتا تھا، تو اور وہ یہ کہتے تھے ان کا، اور اس کو عبادت سمجھتے تھے، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم چونکہ ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، یعنی جو ہم نے گھر کے لباس پہنے ہوتے ہیں ان میں ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم اس میں اللہ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ میں نہیں جا سکتے، یا پھر یہ تھا کہ پتہ نہیں وہ ہمارے حلال کمائی کے ہیں یا نہیں، کیونکہ مشکوک کمائیاں ہوتی تھی ان کی، تو اس لیے ہم جو ہے وہاں وہ لباس پہن کے نہیں جا سکتے۔ بھی لباس تو آپ نے اتار دیا جس میں گناہ کرتے ہو، اس بدن کو کیا کرو گے جس کو لے کے جا رہے، ٹھیک ہے، گناہ لباس تو نہیں کرتا نا، انسان کرتا ہے۔ انسان جب حاضر ہو گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، وہاں گناہ بخشوانے جاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا پہنے، تو آپ نے فرمایا نہ کرتا پہنے، نہ امامہ پہنے، نہ پاجامہ پہنے، نہ ٹوپی پہنے، اور نہ کوئی ایسا کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگ گئی ہو، قمیض بھی نہیں پہننی، شلوار بھی نہیں پہننی، ٹوپی بھی نہیں پہننی، اور کوئی ایسا کپڑا جس میں رنگ لگ گیا ہو نا وہ بھی نہیں پہننا، سفید کپڑا ہونا چاہیے۔ پھر اگر نالین نہ ملیں یعنی چپلیں نہ ملیں تو موزے پہن لے اور انہیں کاٹ دے تاکہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں، ٹخنے کھلے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ جرابیں بھی اگر کسی نے پہننی ہے نا وہاں پہ کہ فرش پہ اس کے لیے چلنا ننگے پاؤں مشکل لگ رہا ہے، تو اس کو چاہیے وہ اپنی جرابیں ٹخنوں سے نیچے رکھے۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف موزے کے متعلق حکم ہے، اگر موزے پہننا ہے گا تو کاٹے گا، جراب میں اتنا کوئی حرج نہیں ہے، تو واللہ عالم۔ بہرحال آپ سے یعنی اس نے سوال کیا تھا تو آپ نے اس کو پورا وضاحت سے جواب دیا۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے، اور خواتین کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے لباس میں ہی احرام کی نیت کر سکتی ہیں، جو بھی انہوں نے لباس پہنا۔ البتہ خود کو احساس دلانے کے لیے ایک ایسی چادر لیں گی خواتین، اس کے بارے میں آتے اس کے کنارے سلے ہوئے نہ ہو، اس پہ پیکو شکو یا سلائیاں نہ لگی ہوئی، کڑھائی وغیرہ نہ ہو، بالکل سادہ سی چادر، کالی لے لیں، سفید لے لیں، کالی لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سفید اکثر ہماری اتنی باریک ہوتی ہیں چادریں کہ اس میں سے پھر وہ بال بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، چہرہ بھی جھلک رہا ہوتا ہے، تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ دستانے نہیں پہنیں گی، ٹھیک ہے، اور چہرہ بھی کھلا رکھیں گی۔ کھلا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نقاب نہیں پہنیں گی، ٹھیک ہے، یعنی چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اگر چہرہ کھولنا چاہیں۔ عورت دستانے اور نقاب نہیں پہنے گی۔ نقاب کسے کہتے ہیں؟ نقاب کرے گی تو ہے، پہنے گی نہیں، وہ جو ہمارا سلا ہوا ہوتا ہے نا، ہم یوں باندھ لیتے ہیں بس آنکھیں نظر آتی ہیں، وہ نہیں پہن سکتی، اور دستانے نہیں پہنے گی۔ ہاں نقاب کرے گی، کرنا کیسے ہے پھر، ٹھیک ہے، یعنی پردہ کرے گی، نقاب نہیں پہنے گی۔ صحابیات سے اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے، فرماتی ہیں جب قافلے گزرتے تھے تو ہم اپنے چہرے ڈھانپ لیا کرتی تھیں احرام میں بھی، ٹھیک ہے، ویسے کھلا رکھتی تھی، لیکن جب نامحرم لوگ ہمارے پاس سے گزرتے دوسرے لوگوں کے، تو اب تو ہر طرف وہی ہوتے، تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت اس چادر کو لے گی تاکہ اس کو احساس رہے وہ احرام کی پابندیوں میں ہے، اور کوئی یعنی موتیوں والی، کڑھائیوں والی، زینت والی لباس چادر نہیں لے گی، اور اس چادر کو اپنے اوپر اس طرح لے گی، گولائی میں سر کے اوپر سے ڈھانپ لے، اور دوسرا پلو اپنے اوپر ایسے لٹکا لے کہ اس کا چہرہ چھپ جائے، یعنی جیسے اوپر سے گھونگھٹ آیا ہوتا ہے اور راستہ نظر آتا رہے، اس کو یعنی